مسجد میں اے سی والے حال میں جگہ مل جائے تو بندہ بڑا سکھی رہتا ہے، اور صبح جائے بینک اور پہلی لائن میں موقع مل جائے تو بندہ بڑا سکھی رہتا ہے کہ میرا جاتے ہی کام ہو گیا۔ او خدا کے بندے، قبر بندے کی قبر، مکان اچھی سوسائٹی میں اچھا خستہ اور سستا مل جائے تو بندہ کہتا ہے کہ سودا بڑا باریدہ لب گیا، بھائی بڑا کمال ہو گیا، مزہ نہیں آ گیا۔ قبر 70 گز لمبی اور 70 گز چوڑی، اور یہ ترمذی شریف پڑھ رہا ہوں، بڑی مزیدار حدیث۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے پھر اس کی قبر کو نور سے بھر دیا جائے گا۔ حضور کو پہچان گیا نا، قبر نور سے بھر دی گئی، اور جب 70 گز لمبی کر دی گئی تو بڑے پیارے لفظ ہیں حدیث کے۔ حضور فرماتے ہیں وہ بندہ پھر فرشتوں سے ایک بات کہے گا، عربی میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے، پر میرا دل کرتا ہے پنجابی میں بتاؤں۔ وہ نا فرشتوں سے وہ بندہ کہتا ہے جب قبر ہو گئی نا 70 گز لمبی 70 گز چوڑی اور نور سے بھر گئی، قربان جائیں، حضور فرماتے ہیں وہ مردہ، وہ جو قبر میں پہنچا ہے، جب اس کی قبر کو یہ شان ملتی ہے تو فرشتوں سے پتہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے میں گھر نہ دساں وہاں جا کے، یہ ذرا گھر نہ بتاؤں دوڑ کے، یہ ذرا میں اپنے گھر بتاؤں بھاگ کے کہ اللہ نے بڑی خیر کر دی، اپنی اماں نو دساں وہاں، اپنی اماں نو میں بچوں کو بتا کے آؤں کہ موج بن گئی ہے، میں بتاؤں اپنی بیوی کو، بتاؤں اپنے بہن بھائیوں کو، میں گھر نہ دساں وہاں۔ قربان جائیں، میرے رسول کریم علیہ السلام فرماتے ہیں فرشتے اس سے کہتے ہیں نہیں تو کسی کو نہ بتا، نم کا نومت العروس، تو اس طرح سو جا جس طرح پہلی رات کی دلہن سویا کرتی، وہ بڑے چاؤں میں سوتی ہے، وہ بڑے پریم میں سوتی ہے، نئی زندگی کا آغاز ہوتا ہے تو سوتی ہے، اور فرشتے کہتے ہیں اب تجھے وہی آ کے جگائے گا جو تیرے اہل میں تجھے سب سے زیادہ محبوب ہوگا، جو تجھے سب سے زیادہ محبوب ہوگا۔ میرا تو ایمان ہے کہ ہمیں تو قبر سے آ کے جگائیں گے بھی مدینے والے رسول، سینگ آؤ غلاموں چلے، آؤ غلاموں۔ اور وہ کشمیر کے رومی وقت نے میاں صاحب نے کہا تھا بعد مرن دے قبر میری تے میرے اپیرا جے کر پانے تیرا۔ آپ حسن دیکھیں کلام کا اور انداز دیکھیں، بعد مرن دے قبر میری تے میرے اپیرا جے کر پانے تیرا، تے قبر دے وچوں ہڈیاں اٹھ کے مجرا کر سن تیرا۔ تو ایک دفعہ آ تو صحیح، میں لوگوں کو وجد کر کے دکھاؤں گا، دیکھو نا وہ آج آئے ہیں، وہ آئے ہیں میرے مزار پہ، آج دیکھو ذرا رنگ تو دیکھو کس طرح نرالا اور انوکھا ہو گیا، وہ خود آئے ہیں۔ مومن کی قبر جنت کا باغ بنے گی، اسے نوازا جائے گا، اسے دیا جائے گا، اسے عطا کیا جائے گا، اسے کہا جائے گا تو سو جا، تو نیند پوری کر، نیند پوری کر۔ اللہ کے محبوب نے نا ہمیں عقیدہ دیا ہے، حضور نے ہمیں بتایا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، نبی پاک نے ہمیں بتایا ہے کہ میں اللہ کا آخری رسول ہوں، رسولوں کا امام ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں بتایا ہے کہ گویا تم نے ڈرنا نہیں، موت وقت سے پہلے نہیں آئے گی، موت کا وقت مقرر ہے، یہ عقیدہ دیا ہمیں قرآن و حدیث نے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں بتایا ہے کہ تمہارا رزق جو تمہارا مقدر ہے وہ تمہیں ملے گا۔ حضور نے یہ ہمیں عقائد دیے کہ اس مرنے کے بعد پھر ایک زندگی ہے، ہمیں اٹھنا ہے۔ یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، جب متقی اور پرہیزگار لوگوں کی شان یہ ہوگی کہ وہ رب کی بارگاہ میں مہمان بنا کر پیش کیے جائیں گے۔ تمہیں قبروں سے اٹھنا ہے، نکلنا ہے، اس کے بعد ایک زندگی ہے، کچھ فیصلے وہاں ہونے، حتمی اور حقیقی اور اصلی فیصلے وہاں ہونے۔ تو جب اس طرح کے نظریات لوگوں کے ہو جاتے ہیں نا، پھر لوگ کمزور نہیں رہتے، پھر ان میں خوف نہیں رہتا، پھر وہ سہمے ڈرے نہیں ہوتے، پھر وہ زندگی میں آگے جانے کے لیے کوئی چور رستہ اختیار نہیں کرتے۔
وہ پھر حلال حرام کی ہمیشہ تمیز کرتے، کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے خالق مالک اللہ ہے، رازق اللہ ہے۔ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ رزق ہماری چلاکیوں سے نہیں آنا، خدا کے فضل سے آنا ہے۔ پھر وہ کبھی بھی کوئی غلط راہ اختیار نہیں کرتے۔ نبی پاک نے عقائد دیے۔ حضور علیہ السلام کی تشریف آوری سے پہلے لوگوں کا عقیدہ ہی کوئی نہیں تھا۔ کوئی ہاتھ سے بنائے ہوئے مٹی کے بتوں کو پوجتا ہے، کوئی معاذ اللہ چاند سورج کی طرف دیکھتا ہے۔ اوہام پرستی، وہموں کا شکار ہونا۔ اور قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے کہ وہ لوگ حج کر کے آتے تو اپنے گھروں کے دروازوں سے نہیں گزرتے تھے، پیچھوں سے چھلانگے لگا کے دیواریں پھلانگ کے آتے کہ ہم نیک ہو گئے ہیں، اور دروازے جو ہیں یہ پاک نہیں ہیں۔ وہ قربانیاں کرتے تو ان کا خون بیت اللہ کی دیواروں سے ملتے معاذ اللہ۔ سارے کپڑے اتار کے کعبۃ اللہ کا طواف کرتے۔ ان کے اندر وہم تھے، اوہام پرستی تھی، طرح طرح کی چیزیں ان کے دلوں میں آ گئی تھی۔ نبی پاک تشریف لائے تو کریم رسول داعیہ اللہ ہیں، حضور نے ان کے نظریات کو مضبوط کر دیا، حضور نے انہیں پختگی عطا کر دی، طاقتور کر دیا ان کے ذہن کو۔ یہ حدیث آپ سب نے یاد رکھنی ہے، ذہن میں بٹھانی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا کہ عبداللہ، ساری دنیا مل کے تیرا کچھ بگاڑنا چاہے نہیں بگاڑ سکتی جب تک اللہ کی حکمت کا تقاضا نہ ہو۔ بلا وجہ ڈرنا، بلا وجہ سہ میں رہنا، بلا وجہ حالات کے سہمے ہوئے لوگوں کو بتا دو، حالات بدل جاتے ہیں، ایک جیسے نہیں رہتے۔ ساری دنیا مل کے تیرا کچھ بگاڑنا چاہے تو بگاڑ سکتی نہیں جب تک اللہ کی حکمت کا تقاضا نہ ہو، مشیت الہی نہ ہو۔ اور فرمایا سارے دنیا دار مل کے بھی تیرا کوئی سنوارنا چاہے، سنوار نہیں سکتے جب تک اللہ کی رضا نہ ہو۔ خوف کس بات کا، وہم کس بات کا؟ ہمیں نہ کچھ لوگ وہم میں ڈالتے اور ہم بڑی جلدی وہم میں آ جاتے ہیں۔ یہ آپ چلے جائیں کسی بابا جی کے پاس جو تویز شویز نہیں دیتے، 9 بجے سے زور تک مردوں کا ٹائم ہے اور عصر سے مغرب تک بیویوں کا ٹائم ہے۔ بابا جی نے کوئی کب نہیں، سوائے لوگوں کو وہم ہی کرن دے۔ تینوں کسی نے کچھ کیتا ہے؟ جننے منڈیاں دا کام کرنے نو دل نہیں کردا انہاں سارے نو جادو ہو گیا۔ آپ کا کام کرنے کو دل نہیں کر رہا، محنت کرنے کو دل نہیں کر رہا، آپ کو نظر لگ گئی؟ خدا کے بندو، مومن کی بڑی شان ہے، مومن کا بڑا مرتبہ ہے۔ مومن مضبوط اعصاب کا مالک ہوتا ہے۔ کمزور باتیں کرنا، وہ جی بلی میرا رستہ کاٹ گئی تھی، آج مجھ سے دودھ گر گیا تھا، مجھے پیچھے سے آواز نہ دینا، یہ مومن کا کام ہے۔ مسلمان ایسی باتیں کرتے ہیں، اور پھر 2-4 حادثات واقعات تو کسی کے ساتھ ہوئے ہی ہوتے ہیں، لوگ اس کو بنیاد بنا کے لوگوں کو کمزور کر دیتے ہیں۔ وہ پتہ ہے نا، آپ کو خواب آئی تھی، تو خواب میں تو شیطان بندے کے ساتھ کھیل جاتا ہے، اس میں آپ ڈر گئے، آپ کو تو طاقتور ہونا چاہیے تھا۔ تو نظریاتی پختگی، ماحول میں طاقت، یعنی آپ اندازہ کریں کہ نبی پاک علیہ السلام نے لوگوں کو اتنا پختہ کر دیا، اتنا پختہ کر دیا، حضور علیہ السلام نے انہیں بتا دیا کہ مرنے کے بعد بھی تم نے خوف نہیں کرنا، وہاں بھی تمہاری قبر جنت کا باغ ہی ہے۔ مومن کی قبر جنت کا، قیامت والے دن کا بھی تم نے اس خوف نہیں کرنا، وہاں بھی جنت میں رب نے تمہارے لیے وہ نعمتیں تیار کی ہیں، وہ نعمتیں حضور فرماتے ہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ تمہارے دل پر کبھی خیال ہی گزرا ہوگا، اللہ وہ نعمتیں تمہیں عطا فرمائے گا۔ اتنے طاقتور ہو گئے تھے صحابہ، اتنے طاقتور ہو گئے تھے، شہادت کی دعائیں مانگتے تھے۔ وہ نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ یعنی زندگی تو زندگی
بندے کو جنت اتنی پیاری ہو جائے کہ موت سے بھی پیار ہو جائے، وہ شہادت کی موت ماننے لگے کہ یا اللہ کبھی شہادت مل جائے نا۔ آپ ویسے بتائیے گا نا کسی کو، مجھے بھی نہ بتائیے گا، ویسے اپنا اپنا حساب لگاتے ہیں سارے، مرنے کو دل شل کوئی نہیں کرتا لوگوں کا۔ میں نے کہا بتانا نہیں کسی کو، ہنسنا بھی نہیں آپ نے، مشکوک نہ ہو جانا ہنس کے۔ دل نہیں کرتا مرنے کو، لوگ جینا چاہتے ہیں، لیکن یہ میرے نبی کے دیے ہوئے عقیدے ہیں نا، حضور کے دیے ہوئے عقیدے ہیں نا، کہ ہر روز مسجد نبوی میں حضرت عمر دعا مانگتے تھے، اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک، یا اللہ کبھی تیرے رستے میں شہادت کی موت مل جائے نا، جان پاویں نہ جان میرے محبوبہ، میں لگیاں توڑ نہ بھیساں، راہ تیرے وچ رول کے مرساں، قدم نہ پچھاں ہٹے ساں، شہر تیرے دے ٹکڑے منگ ساں، تے تیرے کتیاں دے قدم چمے ساں، آزم جان امانت تیری، تو جدو منگ سے میں پیش کرے ساں، جان امانت تیری تو جدو منگ سے میں یوں کر کے پیش کروں گا، حضور ہے ہی آپ کی، جدو منگ سے میں پیش کرے ساں۔ میرے عزیز جنگ احد میں نا کفار نے ایک سنے اللہ جزاد، جنگ احد میں نا کافروں نے ایک سازش کی تھی مسلمانوں کے حوصلے پست کرنے کے لیے۔ بعض لوگ ایسی خبریں پھیلاتے ہیں مایوسی کی، یہ ہمارے ملک میں بھی لوگ کام کرتے ہیں، ان کے پاس کبھی آپ بیٹھیں تو ایسا لگتا ہے کہ پرسوں تک کی حالات ہیں، اس کے بعد ختم ہو جائے گا سارا کچھ۔ انہوں کو چنگی خبر لبدے کدی نہیں، جب بھی آپ کو ملے گی خوفناک خبریں ملے گی۔ تو کچھ لوگ مایوسیاں پھیلاتے ہیں، ان کی عادت ہوتی ہے، وہ خیر کی بات نہیں کرتے۔ تو کافروں نے بھی ایک سازش رچی احد میں، انہوں نے خبر پھیلا دی کہ معاذ اللہ حضور کو تو شہید کر دیا گیا۔ اب غلاموں کے لیے یہ خبر بڑی تکلیف کا باعث تھی، جنہاں دے دل بر جانی وچھڑن، کون روے پھر تھوڑا، اس سب روگاں دا روگ محمد جس دا نام وچھوڑا۔ یہ مشکل ہوتا ہے، لوگ پریشان ہو گئے، طبیعتیں بے چین ہو گئی، بعض کے حوصلے پست ہونے لگے، حضور چلے گئے۔ لیکن نبی پاک نے نظریات دیے ہیں نا، عقیدے دیے ہیں نا، ان کی سوچیں دیکھو کیسی ہیں۔ حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جناب انس بن مالک کے چچا ہیں، حضرت انس بن مالک کے چچا جناب انس بن نضر، یہ نا احد پہاڑ کی طرف سے آ رہے تھے، تو جنت کی باتیں سن کے جنت اتنی تازہ ہو گئی ہے ذہن میں کہ حضور کے صحابہ سے پوچھتے ہیں کیا ہوا، تو کہنے لگے خبر پھیل رہی ہے کہ حضور شہید ہو گئے، نبی پاک کو شہید کر دیا گیا۔ تو حضرت انس بن نضر کہنے لگے ادھر آؤ میرے پیچھے، اگر حضور شہید ہو گئے تو ہم نے جی کے کیا کرنا ہے، مجھے تو احد پہاڑ کے اندر سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، آؤ سارے جانیں پیش کر دیں، ہم بھی قربان ہو جائے، جنت کی خوشبو تو سامنے۔ جب آپ کے عقیدے مضبوط ہوتے ہیں نا، عقیدے مضبوط، ایک لفظ لوگ ہمارے یہاں بولتے ہیں، کہتے ہیں مینوں چاہ بڑا سی، منڈے دی شادی سی تے مینوں، میرے خیال ہے تسی نہیں سنی گل کدی، کوندے نہیں نا تسی، مینوں فلانے بچے دی پوتے دی شادی سی تے مینوں چاہ جتنا مرضی بھی ہو، عقیدے ہی ہوتے ہیں، جتنا مرضی چاہ ہو، اگر ایمان مضبوط ہو تو لوگ شریعت نہیں بھول سکتے۔ ہن تسی ہلکے ہلکے ناراض ہوئے ہو، یہ تے دوجے پاسے ٹر پے نے۔ جتنا مرضی چاہ ہو، جتنی مرضی محبت ہو، عقیدہ ہو نا مضبوط، طاقتور ہو، شریعت نہیں بھولتی بندے کو۔ میں ویسے محفل میں آنے والے کو بھی دیندار سمجھتا ہوں، مسجد میں آنے والے کو بھی دیندار سمجھتا ہوں، عمرہ کرنے والے کو بھی میں دیندار سمجھتا ہوں، پر میری نظر میں اصل دیندار وہ ہے جس کے گھر میں شادی ہو تو پتہ چلتا ہے کتنا دیندار ہے۔ مینوں پتہ ہے تسی گھورنا، مینوں گل ہی انج دی،
شادی والے دن پتہ چلتا ہے کتنا دیندار ہے بیٹے کی شادی پہ، پھر پتہ چلتا ہے شریعت کا کتنا خیال کرتا ہے، اب پتہ چلے گا عقیدہ کتنا مضبوط ہے۔ کچھ ٹائم ایسے ہوتے ہیں کہ جب بندے کو ہوش نہیں رہتی۔ ایک صحابیاں ہیں، سیاستہ میں حدیث موجود ہے، ان کا نام ہے حضرت ام خلاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے بیٹے شہید ہو گئے تھے، تو مجھے بتائیے کہ کسی ماں کا بیٹا ہی چلا جائے تو اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ ہوش سلامت رہتا ہے؟ بچے کو تو بخار ہو تو ماں باپ ساری رات سو نہیں پاتے، ساری رات نہیں نیند آتی، حالانکہ بخار ہے چھوٹا سا معمولی سا اتر جائے گا، لیکن وہ ہائے ہائے کرے تو نیند نہیں آتی۔ اور بیٹا چلا ہی جائے، شہید ہی ہو جائے۔ تو جناب ام خلاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا شہید ہو گیا، تو وہ نہ معلومات کرنے آئیں کہ واقعی میرا بیٹا شہید ہو گیا، تصدیق کرنے آئیں۔ جس وقت وہ تصدیق کرنے آئی ہیں، پتہ کرنے آئی ہیں کہ میرا بیٹا شہید ہو گیا ہے، تو انہوں نے بہترین کر کے اپنا جسم پردے سے چھپایا ہوا ہے، نقاب اوڑا ہوا ہے، پورے طور پر وہ با پردہ ہیں، آئی ہیں، تھوڑا سا پیچھے کھڑے ہو کے پوچھتی ہیں، مجھے پتہ چلا ہے میرا لال شہید ہو گیا ہے۔ انہیں خبر دی گئی کہ ہاں آپ کا بیٹا بھی شہید ہو گیا ہے۔ ان سے ایک شخص نے سوال کیا، کہا اس حال میں بھی آپ کا پردہ قائم ہے؟ تو ہوش ہی نہیں رہتا نقاب کرنے کا، پردہ کرنے کا، برقع پہننے کا، یعنی بیٹا چلا گیا۔ اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ عقیدے ہوں مضبوط، نظریات ہوں تازہ، تو انسانوں کا مزاج اس طرح کا بن جاتا ہے۔ ان سے کہا جناب اس حال میں بھی آپ اتنی باپردہ ہیں؟ تو جناب ام خلاد اس وقت کے جب ابھی انہیں خبر ملی ہے کہ آپ کا بیٹا شہید ہو گیا، دکھ تازہ ہے، زخم ہرا بھرا ہے، لیکن اسی وقت بڑے دھیمے لہجے میں پوچھنے والے سے فرمانے لگیں، اور میرا بیٹا گیا ہے، میری حیا تو نہیں نہ گئی۔ ہم نے دین رسول کائنات سے لیا ہے، ہمیں عقیدے نبی پاک نے دیے، بیٹا گیا ہے، میری حیا تو قائم ہے نا۔ او بھائی کوئی بھی وقت ہو، کیسا بھی وقت ہو، جو نظریاتی لوگ تھے انہوں نے نظریے پر کبھی سودا، ان کا نظریہ طاقتور رہا، ذہن ان کا مضبوط رہا۔ ہمارا یہ مسئلہ ہے کہ ہم نظریاتی نہیں ہوتے، پریشر ہی تھوڑا سا برداشت نہیں کرتے، برادری آ گئی، قبیلہ آ گیا، میرے بچے نہیں مان رہے، فلانے نے یہ کہہ دیا، چند منٹ لگتے۔ حضور نے نظریاتی کیا، زندگی نظریاتی گزاریں۔ ایک تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کی ذات پر بھروسے کے معاملے میں طاقتور ہو جائیں۔ جو سانپ سے بہت زیادہ ڈرتا ہے نا، وہ رسیوں سے بھی ڈرنے لگ جاتا ہے۔ یہ ڈرا نہ کریں، اور یہ فلانی شے منحوس ہوتی ہے اور فلانی شے سے نحوست ہوتی ہے، اور جناب آج پتہ نہیں کیا ہو گیا، تو ان کہانیوں سے باہر آئیں، اور بھی کئی کام کرنے والے ہیں۔ طاقت، وہ ایک بادشاہ تھا نا، تو اسے بھی بڑا وہم ہوتا تھا، وہ شکار کرنے جاتا تھا تو کہتا تھا کوئی بندہ میرے متھے لگ جائے تو میرا شکار نہیں ٹھیک ہوتا ہے نا آج کل بھی لوگوں کو وہم، فلانا مل گیا تھا تو میرے حالات خراب ہو گئے، فلانے کی نظر لگ جاتی ہے، لیکن وہم کا شکار نہیں ہونا۔ تو بادشاہ کا خیال تھا کہ کوئی بندہ مجھے منحوس مل جائے تو میرا کام خراب ہو جائے معاذ اللہ۔ حالانکہ کسی چیز سے بھی نحوست لینا ٹھیک نہیں، برکت لے سکتے ہیں آپ کہ فلاں ملا تھا معاملات بہتر ہو گئے، لیکن فلانا ملا تھا تو حالات خراب ہو گئے، یہ کہنا درست نہیں، اس سے نظریاتی کمزوری واقع ہوتی۔ تو بادشاہ کا خیال تھا کہ میں شکار کو جاؤں تو کوئی بندہ میرے متھے نہ لگے، ورنہ میرا شکار ٹھیک نہیں ہوتا۔ تو شکار پہ جب جاتا تھا تو سارا رستہ خالی کرا دیتے تھے، سارا رستہ خالی کرا دیا،
کوئی غریب آدمی بیچارہ نہ لکڑیاں کاٹ رہا تھا ایندھن کے لیے. سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ یہ جب سوئی گیس گھروں میں نہیں تھا تو لکڑیاں کاٹ کے لانا بھی ایک باقاعدہ ڈیوٹی تھی. شام کو کھانا پکانا ہے تو وہ لکڑیاں کاٹ کے لا رہا تھا شام کو ایندھن جلانے کے لیے. اسے پتہ نہیں تھا بادشاہ سلامت گزر رہے ہیں, سڑک ساری خالی ہے. وہ غلطی سے سڑک پہ چڑھ گیا. اچانک ادھر سے بادشاہ سلامت کا گھوڑا آ گیا, قافلہ آ گیا. بادشاہ نے دیکھا, بادشاہ سلامت غصے ہو گئے, میرے رستے میں کیوں آیا؟ میرا شکار ہی ٹھیک نہیں ہوتا جب میں کسی کے متھے لگ جاؤں. وہ غریب بیچارے کو کیا پتا کہ تیرے سامنے نہیں آنا. اس نے کہا اسے پکڑو, درخت کے ساتھ باندھو, 2 سپاہی اس کا پہرا دیں شام تک. اگر تو میرا شکار ٹھیک ہو گیا تو اسے کھول دینا ہے, اور اگر شکار ٹھیک نہ ہوا تو اسے کوڑے مارنے ہیں. وہ بیچارہ صبح سے بندھا ہوا ہے, گرمی کا موسم ہے, پیاسا. عصر کے بعد بادشاہ سلامت واپس آئے, بڑے خوش ہو رہے ہیں. کہنے لگے میرے کو متھے لگ جائے نا تو میرا شکار ٹھیک نہیں ہوتا, لیکن آج میرا شکار بڑا ٹھیک ہوا, دن بڑا اچھا گزرا ہے, لہذا جا تجھے معاف کیا. تو تنگ آمد بجنگ آمد. جب بندے تنگ آتے ہیں پھر جنگ کرتے ہیں. جب بندہ پورے طور پہ تکلیف میں ہو پھر وہ غصے والی باتیں کرتا ہے. تو اس بندے نے, غریب نے سوچا کہ مرنا تو ہے ہی, تو آج کچھ کہہ کے نہ مریں. اور جب اسے کھولا تو کہنے لگے بادشاہ سلامت تو بڑا کمزور ہے, بزدل ہے, اور تیرے نظریات بڑے کچے ہیں کہ کوئی بندہ مل جائے تو شکار نہیں. اللہ کے بندے کدھر جائیں, علاقہ چھوڑ جائیں؟ کوئی بندہ مل جائے تو شکار ٹھیک نہیں ہوتا. اس نے کہا سن, سویرے تو میرے متھے لگا تھا, میں تیرے متھے لگا تھا. تو کہتا ہے تیرا دن تو بڑا اچھا گزرا ہے, پر میں تیرے متھے لگا تھا, میرا بڑا برا گزرا. تو اب بتا منحوس کون ہے, میں کہ تو یہ بتا. اس نے کہا مرنا تو ہے, تو سچ بول کے مرو. او بھائی اتنے کمزور ہو گئے ہو, اتنے کمزور ہو گئے ہو. قبیلہ تھا بڑا قبیلہ, بنو نجار کا, چودھریوں کا قبیلہ, سیٹھوں نوابوں کا قبیلہ, بڑے لوگوں کا قبیلہ. اس قبیلے کی بیٹیاں ایک کونے میں دف لے کے بیٹھ گئی. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں بات کو سمجھے. ایک منظر یہ کہ عورتیں چھتوں پہ, آج ہم منع کریں گے کیونکہ یہ پردے کی آیتیں نازل ہونے سے پہلے کی بات ہے, اب آیتیں آ گئیں, اب ہم یہ اجازت نہیں دیتے. عورتیں چھتوں پہ چڑھ گئیں, مرد گلیوں میں نعرے لگانے لگے, اور بنو نجار قبیلے کی بیٹیاں, چھوٹی بچیاں وہ ایک کونے میں دف لے کے بیٹھ گئیں اور وہ پڑھنے لگی طلع البدر علیہ. اب تو میلاد غریبوں میں رہ گیا ہے, ہمارے یہاں فیشن ہو گیا ہے. جب حالات خراب ہوتے ہیں تو لوگ برکت کے لیے میلاد کراتے ہیں, اور جب امیر ہو جاتے ہیں پھر انہیں میلاد کے جائز ہونے کی دلیل ہی کوئی نہیں ملتا. پھر وہ یہ فیشن ہے. بندہ تھوڑا سا پڑھ جائے نا 2-4 چیزیں تو ہر چیز کو غلط کہنا اس کی طبیعت ہوتی ہے. پھر یہ فیشن ہے کہ میری سوسائٹی نہیں ہو گئی, کتابیں نہیں ہو گئی, فرنیچر نیا ہو گیا, دوست نئے ہو گئے, تو مذہب وہی پرانا. اوئے ہوئے, وہ ترقی کرنی چاہیے. پھر وہ ترقی کرتے ہیں بیچارے, اور جن کی پیچھے 10 نسلیں اور 50 نسلیں میلاد مناتی ہیں, آنے کو اتنی دلیل کوئی نہیں ملی. سبحان اللہ. ان کی دادی وضو کر کے کھیر پکاتی تھی 11ویں کی, جب امیر ہو جاتے ہیں تو انہیں 11ویں پکانے کی دلیل ہی نہیں ملتی. اب آپ امیر ہو گئے میرے بھائی, آپ کا فیشن ہے, یہ طبیعت کا حصہ ہے. آپ چاہتے ہیں کہ میں وہ کام کروں جو درویش لوگ, سادے لوگ نہیں کرتے. تم اپنے معاملات کو بچانے کے لیے نعرے لگاؤ تو تمہارے پاس ساری دلیلیں ہیں, لیکن یہ تمہارا نصیبہ ہے کہ تم جھوٹوں کے نعرے لگاتے ہو. لیکن یہ غریبوں کا نصیبہ ہے کہ میلاد والے رسول کا نعرہ لگا. یہ غریب کا حصہ ہے. لیکن وہ بنو نجار کی بچیاں غریب نہیں, امیر گھرانے سے تھیں. انہوں نے جو بات کی اس کو حفیظ جلندری نے لکھا. مرحوم کہنے لگے کہ وہ ننھی بچیاں, چھوٹی بچیاں تھیں, کہتے وہ ننھی بچیاں وہاں بیٹھ کر دف بجاتی تھیں اور رسول پاک کی جانب اشارے کر کے گاتی تھیں, اور لوگوں سے کہتی تھیں کہ یہ کوئی ہمارا پیشہ نہیں دف بجانا, ہم تو چودھریوں کی بیٹیاں ہیں, ہم تو بڑے خاندان سے ہیں,
وہ ننھی بچیاں جو بیٹھ کر وہاں دف بجاتی تھیں، رسول پاک کی جانب اشارے کر کے گاتی تھیں اور کہتی تھی ہم ہیں بچیاں نجار کے عالی گھرانے کی، خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے، ہمیں بڑی خوشی ہے آمنہ کے لال کے، خوشی ہے آمنہ کے لال کے، خوشی ہے آمنہ کے لال کے، ہمیں خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف، خوشی ہے بس آمنہ کے لال کے تشریف۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے امت کا جذباتی رشتہ ہے۔ یہ پہلے دن سے ہی ابو جہل کم منع کرتا تھا کسی مسلمان کو کہ خانہ کعبہ میں نماز نہ پڑھو، کہتا پڑھو۔ حضرت صہیب ابن سنان رومی سے اس نے کہا کہ آپ اپنے طریقے کے مطابق، مسلمانوں کے طریقے کے مطابق کعبے کے اندر نماز پڑھیں، جو مرضی کریں۔ روکتے تو وہ نبی پاک کے قریب جانے سے تھے، وہ منڈیوں میں بیٹھ جاتے تھے، حضور کے قریب نہ جانا، حضور کے قریب نہ جانا، حضور کے قریب نہ جانا۔ میری بات کو آپ سمجھے اور ہمیشہ یاد رکھیں، امت کا نبی پاک سے جذباتی رشتہ، جذباتی۔ یہ جو رسول اللہ کی امت ہے یہ گناہ گار ہو سکتی ہے پر اپنے نبی کی غدار نہیں ہوتی۔ میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں، میرے کلین شیو نوجوان کے کان میں آپ جا کے کہیں نبی پاک، اور چاہے اس نے نماز نہ پڑھی ہو، چاہے اس نے داڑھی نہ رکھی ہو، آپ حضور کا نام لیں اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے، اس کی طبیعت، اس کا دل دھک دھک کرتا ہے، اس کی ایک ایک روح سے محمد محمد کی آوازیں نکل۔ یہ فیض ہے رسول پاک کا اور یہ کرم ہے اللہ کا اس امت کے ساتھ۔ امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری فرماتے ہیں، ایک جگہ ہندوؤں کا جلسہ تھا، ہندو پنڈت تقریر کر رہا تھا، اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں معاذ اللہ کو بے ادبی کر دی۔ مسلمان تھے ہی نہیں، ایک مسلمان تھا، وہ ملنگ نہیں ہوتے دوری ڈنڈے والے، اس کے پر رنگین ڈنڈا تھا، وہ کہیں دور بیٹھا تھا، تو اس نے سن لی، اسپیکر چل رہا تھا، تو وہ ڈنڈا لے کے تو سٹیج پہ چڑھ آیا۔ وہ کہتا ہے میں نے پنڈت کے سر میں مارا ایک ہی ہے، پر مارا ذرا صحیح کر کے، وہ ڈھیر ہو گیا، لوگوں نے گرفتار کر لیا، جیل میں چلا گیا۔ پیر صاحب کہتے ہیں میں ملنے گیا، بندے کو بسم اللہ بھی سیدھی نہیں پڑھنی آتی، سورۃ اخلاص بھی ٹھیک نہیں آتی، اسے ربنا آتینا دعا نہیں کر سکتا، ملنگ ہے۔ میں ملنے گیا اور میں نے کہا یار نہ تو نماز پڑھے، نہ داڑھی رکھے، نہ تو مسجد جائے، پر تو نے کمال کر دی۔ تو کہتے ہیں پیر صاحب چھم چھم رویا اور پنجابی میں کہنے لگا پیر صاحب میں گناہ گار ہاں پر اپنے نبی دا غدار تے نہیں نا۔ یہ گناہ گار اور غدار میں فرق ہوتا ہے، میں گناہ گار ہوں پر یہ تو نہیں نا کسی کی ضرورت کہ میرے سامنے میرے نبی کے بارے میں بات کر جائے اور ساڑی اچھی تے سچی سرکار نو گل کر جائے۔ یہ بات آپ سمجھیں، دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں سے کیا مروت کیجئے، شرک ٹھہرے جس میں تعظیم رسول، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے، اور مثل فاغت زلزلے ہو نجد میں ذکر آیات ولادت کیجئے اور یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ نبی پاک کا پیار امت کے لیے سرمایہ حیات ہے، رسول پاک کے ساتھ امت کا والہانہ رشتہ ہے۔ نبی پاک کے ساتھ والے حضرت خبیب کو گرفتار کر لیا مکے والوں نے، اس وقت غربت تھی اسلام پر، مکے میں سارے لوگ کٹھے ہو گئے اور چوک میں پھانسی دینے لگے حضرت خبیب۔ کہنا آسان ہے، کرنا بڑا مشکل ہے، بندہ جیل میں الجھ جائے تو میں نے بڑے بڑے سیانے لوگ معافیاں مانگتے دیکھے، بڑے بڑے لوگ کہتے دیکھے ہیں کہ یہ کام بڑا، قید تنہائی بذات خود ایک مصیبت ہے۔ آپ کو اکیلا رہنا پڑ جائے نا، یہ لاک ڈاؤن ہوا ہے تو لوگ نفسیاتی مریض بن گئے، اکیلے رہنا، تنہا رہنا کوئی چھوٹا کام ہے؟ حضرت خبیب اکیلے اور مکے کا دور اور چاروں جانب کافر، اور چوک میں جب پھانسی پہ لٹکایا جانے لگا تو ابو سفیان بولے اور بول کے کہنے لگے یار بندہ کوئی کام کر کے بڑا پچھتاتا بھی ہے، یار نتیجہ کیا نکلا؟ تو معاذ اللہ آپ کا بھی نتیجہ تو پھانسی ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ آپ یقین کریں کہ لوگ صحیح صحیح ساتھ چلتے ہیں، تھوڑی سی دشواری اٹھانی پڑ جائے تو کہتے ہیں میں گاڑی ٹھیک تھا، پر انہی پتھروں پہ چل کے اگر آ سکو تو آؤ، میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے،
لوگ نا میٹھا میٹھا کھانا چاہتے ہیں، تھوڑا کڑوا آ جائے تو مصیبت بن جاتی ہے۔ کہتے ہیں سارے فلانے سے پیار کریں گے تو میں کروں گا، سارے مخالفت بھی کریں گے تو ہم انشاءاللہ پیار ہی کریں گے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ ہم زمانے کا رنگ دیکھ کے چلیں گے؟ اب بعض لوگ پچھتا رہے ہوتے۔ حضرت خبیب سے کہا، ابو سفیان نے ابھی کلمہ نہیں پڑھتے تھے، کہنے لگے تو اس وقت پھانسی پہ لٹک رہا ہے اور تیرے نبی مدینے میں اور آرام میں، اور ان کے صحابہ آرام میں، اہل بیت گھر میں، تیرے ذہن میں اگر اس وقت یہ بات ہو کہ اس وقت تیری جگہ پہ وہ ہوتے معاذ اللہ، تو پھر کیا ہوتا؟ مجمع غیروں کا، علاقہ غیروں کا۔ یہ ٹائم آیا تھا اب نعرہ رسالت لگانے کا، اب ٹائم آیا حضرت خبیب نے نعرہ رسالت لگانا ہے، پر لگانا کس طرح ہے کہ کافر یاد رکھیں۔ حضرت خبیب سے کہنے لگے اگر تیری جگہ حضور ہوتے تو پھر تیرا کیا خیال ہے معاذ اللہ؟ تو حضرت خبیب کہنے لگے تم ابھی بھی نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہے میں مکے میں اکیلا ہوں، سارے لوگ مدینے میں ہیں، پر میں پچھتا نہیں رہا، میں تو فخر کر رہا ہوں۔ میں فخر کر رہا ہوں اس لیے کہ چوری کر کے جان نہیں دے رہا، مدینے والے کی عزت پہ جان دے رہا ہوں، میں فخر کر رہا ہوں۔ فرمایا سن، تو کہتا ہے تیری جگہ حضور ہوتے اور تم انہیں یہاں معاذ اللہ پھانسی پہ لٹکاتے۔ فرمایا سن، میں تو یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ میں گھر میں بیٹھا ہوں اور میرے نبی کو ہلکا سا کانٹا بھی چبھ جائے۔ ہمارا اپنے نبی سے محبت کا رشتہ ہے، ایک کانٹا بھی حضور کے قدم مبارک میں چبھے ہمیں برداشت۔ مجمع ان کا تھا، نعرے لگ رہے تھے، ہم نے مسلمان پکڑ لیا، لیکن حضرت خبیب نے اکیلے، اللہ کرے آپ کو میری بات کی سمجھ آئے، اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے، اکیلے جب پھانسی کے تختے کے قریب نعرہ لگایا نا کہ میں تو کانٹا بھی نہیں چبھنے دوں گا اپنے نبی کو، اب سارے ہار گئے۔ اب اس ایک جملے نے نا ان کو شکست خوردہ کر دیا، اب بول کچھ نہیں سکتے تھے، گردنیں جھک گئیں۔ اور جب سناٹا چھایا تو ابو سفیان ساتھ والے سے کہنے لگا باقی ساری باتیں اپنی جگہ پر ہیں، پر اصحاب محمد سے پیار تو بڑا ہی کرتے ہیں نا، اور وہ کچا رنگ للاری والا جڑا چڑھدا تے لیندا رہندا، اے عشق تیرے دا رنگ محمد چڑھ جائے پھر نہیں لیندا۔ کہا یار پیار تو یہ کرتے ہیں نا، اس میں کوئی شک والی بات؟ اس پیار سے کافر ڈرتا ہے۔ نبی پاک کے ساتھ جذباتی وابستگی، حضور کے ساتھ غلاموں کا جذباتی رشتہ، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد پر تشکر کے جذبات۔ امام رازی نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے تورات کی تختیوں کے اندر ایک امت کا ذکر پڑھا کہ جو امت گناہ کا ارادہ کرے گی تو گناہ لکھا نہیں جائے گا جب تک کر نہ لے، اور نیکی کا ارادہ کرے گی تو رب ان کی نیکی لکھ دے گا، اور جب وہ کر لے گی تو اللہ 10 گنا اجر عطا کرے گا۔ اور وہ ایسی امت ہوگی کہ جن کے چہرے قیامت کے دن نور کی طرح چمکیں گے، اور وہ امت ہوگی جن کی اللہ تعالیٰ زمین ساری پاک فرما دے گا، جہاں نماز پڑھیں گے نماز ہو جائے گی۔ یہ تذکرے پڑھ کے تو حضرت موسیٰ کلیم عرض کرنے لگے اللہ یہ امت میری بنا دے، تو رب کریم نے فرمایا کہ موسیٰ نہیں، یہ تو میرے محبوب کی امت ہے، فرمایا یہ تو میرے نبی پاک کی امت، حضور کی امت۔ اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ معمولی آدمی نہیں، وہ جلیل القدر پیغمبر ہیں جن کا قرآن کے ہر سپارے میں تذکرہ ہے، کہیں واضح طور پہ کہیں اشارتاً، ہر پارے میں۔ اور حضرت موسیٰ اللہ کے وہ نبی ہیں جو رب سے ڈائریکٹ باتیں کریں کوہ طور۔ کہا اے موسیٰ یہ امت تو میرے نبی کی ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں، امام رازی نے لکھا، کہتے ہیں اے اللہ پھر مجھے اپنی نبی کی امت میں شامل کرو۔ او یار ہمیں لوگ کہتے ہیں میلاد نہ مناؤ، جس امت میں آنے کے لیے حضرت موسیٰ نے دعا مانگی، جس محبوب کی غلامی کے لیے، ہمیں تو دعا بھی کوئی نہیں مانگنی پڑی، اللہ نے فضل سے ہی مدینے والے کا غلام بنا دیا۔ تو ہم حضور کے تذکرے نہ کریں، ہم تشکر نہ کریں، ہم نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نعت نہ پڑھیں، ہم حضور کے آنے پر جشن کا اظہار نہ کریں۔ اکرمہ بن ابو جہل کا پتر ہے، کوئی کسر نہیں چھوڑی اس نے، حد کر دی، ہر جگہ لڑا، ہر مقام پہ، لیکن فتح مکہ کے موقع پر یہ بھاگ گیا تھا، جان بچا کے چھپ گیا۔ اس کی بیوی آئی
اب کہنے لگی سونیا میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، مجھے پتہ چلا ہے کہ میرے شوہر کے لیے آپ نے ڈیتھ وارنٹ جاری کر دیے ہیں کہ جہاں ملے مار دیا جائے۔ صحابہ نے یہ اعلان کیا ہے، وہ سخت مجرم ہے، اس کے لیے سخت آرڈر جاری کیا گیا ہے۔ تو کریم کیا فرمانے لگے؟ حضور فرمانے لگے تو کیا چاہتی ہے؟ میں کوئی آپ کو قصہ تو نہیں نہ سنا رہا، خدا را مہربانی کریں، تھوڑا سا دل بڑا کریں، تھوڑا سا۔ وہ ساس کہتی ہے جی میں کیویں معاف کر دیاں جی، تانوں پتہ نہیں پیر صاحب میرے اندر زخم کنے نے، مثلاً کیا ہے، گولی مار دی ہے کسی نے کسی کو۔ بہو سے کہیں تو کہتی ہے جی میں معاف کر دوں، اس کو معاف کر دوں، آپ کو بتاؤں اس نے تکلیف کتنی دی۔ مہربانی کرو، ایک دوسرے کو معاف کرو، اپنے دل میں گنجائش پیدا کرو۔ اس بندے کی بات ہو رہی ہے جو باپ سے لگا ہوا ہے مخالفت کرنے، ابے نے بھی ظلم کیے، اس نے بھی کیے۔ حضور اس کی بیوی سے کہتے ہیں کیا چاہتی ہے؟ کہنے لگی حضور معاف کر دیں اسے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، یہاں تو معافی کا دروازہ تو سب سے زیادہ کھلا ہوا ہے، تو کہتی ہے تو چلو ٹھیک ہے معاف کیا، ہو گئی بات۔ اس نے جا کے جہاں چھپا ہوا تھا اسے کہا اکرمہ حضور نے تجھے معاف کر دیا۔ کہنے لگا کوئی کرنے والی بات کر، وہ معاف کرتے ہیں مجھے پتہ ہے، بڑا کرتے ہیں، پر جو میں نے کیا ہے وہ معافی والا نہیں۔ مجھے معافی ہو سکتی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو گیا؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کی بیوی پھر آئی، کہنے لگی حضور وہ مانتا نہیں، یہ تاریخ صرف میرے رسول کی ہے، یہ سیرت صرف میرے رسول کی ہے، کہ جس کو معاف کیا جا رہا ہے اب اس کی سمجھ میں بات نہیں آ رہی کہ بھلا مجھے معاف کر دیا ہے۔ حضور کہتے ہیں اچھا تو بتا وہ کیسے مانے گا؟ کہنے لگی حضور اگر کوئی نشانی دے دینا، عرب کے لوگ تلوار دے دیتے تھے، زرہ دے دیتے تھے، پگڑی دے دیتے تھے، چھڑی دے دیتے تھے، یہ دلیل ہوتی تھی کہ فلاں نے نشانی دے دی۔ اگر کوئی مل جائے نا نشانی، محبوبہ اس طرح تو کوئی نہیں کرتا جیسے آپ کرتے ہیں۔ کریم نے اپنے سر سے پگڑی اتاری اور فرمایا میری پگڑی بطور علامت کے نشانی کے لے جا، اسے کہہ دے میں نے معاف کیا۔ اب اکرمہ کو معافی ہو گئی، وہ آ رہے ہیں، یوں اخلاق بدلتے ہیں، وہ آ رہے ہیں۔ یہاں کوئی بڑا آدمی آئے نا تو پہلے اعلان ہوتا ہے فلاں بن فلاں صاحب آ رہے ہیں، اب ان کو دعوت دیتے ہیں، لیکن وہ اعلان چھوٹا کرتا ہے بڑے کے لیے۔ یہاں انوکھا باب ہے، اکرمہ کلمہ پڑھنے آ رہے ہیں، نبی پاک صحابہ سے کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا وہ کلمہ پڑھنے آ رہا ہے، اطاعت قبول کر کے آ رہا ہے، سر تسلیم خم کر کے آ رہا ہے، اس کے سامنے اس کے باپ کے کسی ظلم کا اظہار نہ کرنا۔ اس کے باپ نے بڑے ظلم کیے ہیں، زیادتیاں کی ہیں، ہم تذکرہ یہاں ہوتا ہے، لیکن اس کے سامنے نہ کرنا، اس کا تو ابا ہے نا، اس کا تو باپ ہے نا، کوئی بات نہ کرنا، اسے تکلیف ہوگی۔ کس کے لیے؟ صحابہ رو رہے ہیں، حضور یہ کس کے لیے تیاری کرا رہے ہو؟ وہ آ گئے، قدموں سے لگ گئے، کلمہ پڑھ لیا، کھول کے روئے، حضور میرے لیے بھی معافی ہے؟ تو کریم نے فرمایا ہاں، میں رحمت والے رب کا رحمت والا رسول ہوں، ہے نا معافی۔ اکرمہ مسلمان ہو گئے، پھر تلوار کو صاف کر کے کہنے لگے سونیا پہلے یہ اسلام کی مخالفت میں لڑتی تھی، اب حمایت میں لڑے گی۔ مجھے بتائیں، ایک ایک گلی اکرمہ گئے اسلام کی حمایت میں تلوار لے کے، ایک ایک گلی۔ اور آپ پچھلے جہاد میں بھی گئے تھے، اس جہاد میں نہ جائیں تو کہنے لگے کفارہ نہیں ادا کرنا، پچھلے داغ نہیں صاف کرنے، میں جاؤں گا، گلی گلی جاؤں گا، نگر نگر جاؤں گا، جھنڈا لے کے جاؤں گا، میں بتاؤں گا کہ جب کوئی مدینے والے کے پاس آئے تو رب دل بدل دیا کرتا ہے۔ انقلاب آتے ہیں، عادتیں بدلتی ہیں، طبیعتوں میں تغیر آتا ہے، کون کہتا ہے نہیں آتا؟ میں جاؤں گا۔ حمص میں حضرت عمر کے زمانے تک اکرمہ لڑے، سالوں میدان میں رہے اسلام کی حمایت میں، اور پھر حمص کے میدان میں حضرت عمر کے دور میں لڑتے ہوئے شہادت کی موت اللہ نے انہیں عطا فرمائی۔ یہ آپ دیکھیں حضرت خالد بن ولید کون ہے؟ کہنے لگے حضور میں تو بڑی شدت سے اسلام کے خلاف لڑتا تھا، میری غلطیاں بھی معاف ہو جائیں گی؟
تو حضور فرمانے لگے اسلام پچھلے سارے معاف کرا دیا کرتا ہے، نئی زندگی کا آغاز ہو جاتا ہے، نئی زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا جو رمضان میں عبادت کر لے نا، ایمان کے ساتھ رمضان میں عبادت کر لے، اللہ اس کے پچھلے سارے معاف فرما دیتا ہے۔ اب وہ نئی زندگی کا آغاز کرے۔ جس نے شب قدر پہ رو رو کے توبہ کی ہے، وہ رمضان کے بعد کرپشن چھوڑ دے، جھوٹ چھوڑ دے، بددیانتی چھوڑ دے، دل دکھانا چھوڑ دے۔ جس نے رمضان میں روزے رکھے، تراویح پڑھی ہے، وہ نئی زندگی کا آغاز کرے۔ خدا کی رحمت سے گناہ معاف ہو گئے، اب وہ آگے بڑھے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو اللہ کے گھر کا حج کار آیا وہ اس طرح ہے جس طرح آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ اب نئی زندگی کا آغاز کرے، اب وہ اپنی عادات میں تبدیلی لائے، اب وہ بدل جائے۔ میں کس درد سے یہ بات آپ سے کروں کہ 50 لاکھ مسلمان ہر سال حج کرتا ہے۔ اگر 25 لاکھ کا کردار بھی ٹھیک ہو جائے تو سال کا 25 لاکھ با کردار مسلمان اگر دنیا کو دیا جائے تو بتائیے امت مسلمہ کا سر کتنا اونچا ہوگا۔ لیکن ہمارا حال وہی ہے کہ آج بھی کیتی جاندے ہو تے لہو بھی پیتی جاندے ہو، کھو کے مال یتیماں دا تے بھیج مسیتی جاندے ہو، پھٹ دلاں دے سیندے نہیں تے ٹوپیاں سیتی جاندے ہو، نفس تے چھری پھیر دے نہیں دمبے کیتی جاندے ہو، فرض پلائی بیٹھے ہو، نفلاں نیتی جاندے ہو، او دسو تے سی بلے شانو ایک ہی کیتی جاندے ہو۔ بات وہی ہے کہ کعبے گئے، مدینے گئے، کربلا گئے، جیسے گئے تھے گھوم پھر کے ویسے ہی آ گئے۔ کچھ تبدیلیاں اپنے مزاج میں لائیں، اپنی عادات میں لائیں۔ حضرت خالد بن ولید نے کہا حضور سارے گناہ معاف ہو گئے، فرمایا ہو گئے۔ حضرت خالد بن ولید نے پھر اپنی تلوار تھامی اور جناب خالد بن ولید پھر اس طرح میدانوں میں نکلے کہ نبی پاک نے فرمایا اب یہ خالد نہیں، یہ تو سیف اللہ ہے، یہ تو اللہ کی تلوار بن گیا ہے۔ اس جذبے سے، شوق سے اپنے مزاج کو تبدیل کر کے اس طرح میدان میں آئے، فرمایا اب یہ اللہ کی تلوار ہے۔ پورا وجود زخمی کرایا اور ساری زندگی اسلام کی حمایت میں تلوار چلائی۔ ہم بدل سکتے ہیں، تبدیلی آ سکتی ہے، ہمیں بدل جانا چاہیے۔ بہلول دانا سے کہا تھا ہارون رشید نے کہ مجھے کوئی نصیحت کر دے، میں بادشاہ ہوں، سخت دل ہو جاتا ہے کئی دفعہ۔ تو حضرت بہلول دانا کہنے لگے میں کیا نصیحت کروں، آپ کا باپ کہاں ہے؟ کہنے لگے قبرستان میں۔ کہا ایک بڑا بھائی بھی تھا، بڑا پیار کرتا ہے، سنا آپ سے، کہاں ہے؟ کہا قبرستان میں۔ تو کہا وہ ایک چچا زاد بھی آپ کے ساتھ میں نے دیکھا ہے، کہا وہ بھی قبرستان میں۔ یاد کرانا شروع کیا حضرت بہلول نے، فرمایا وہ ننہال والے، ددہال والے، وہ ماموں، وہ چاچو کا سب قبروں میں۔ آخری جملہ کہا، فرمایا تیرا ایک پتر بھی تھا، چڑھتی جوانی تھی، قد اونچا تھا، رنگ گورا تھا۔ ہارون رشید رو پڑے، کہنے لگے حضور وہ بھی قبرستان میں۔ تو فرمایا جس نے اتنے جنازے پڑھے ہوں اسے میں نصیحت کروں؟ تیرا کیا خیال ہے، تو نے نہیں جانا؟ یارو ہم نے اپنے کئی کلاس فیلوں کے جنازے پڑھے ہیں، بڑا پیار تھا میرا اپنی دادی کے ساتھ، تو 97 میں وہ انتقال کر گئیں۔ دادا ابو چلے گئے، اماں جی چلی گئیں، ابا جی چلے گئے، نانا چلے گئے، پھپھا چلے گئے، دوست چلے گئے۔ یہاں پچھلے سال کئی سنگی تھے، اس سال نظر نہیں آتے، رخصت ہو گئے۔ او سنگیوں، یہ تو ساری تیاری ہے، ہم نے بدلنا کب ہے؟ اب تو ہمارا بڑھاپا آنے کو ہے، اب تو بال سفید ہونے کو۔ تبدیلی کس وقت؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اللہ مومنوں کا ولی ہے، وہ انہیں اندھیروں سے نور کی طرف نکالتا ہے، وہ رستہ دکھاتا ہے۔ بار بار راہ کھلتی ہے ہمارے سامنے پر ہم قبول کرنے کو تیار نہیں ہوتے۔ کچھ تبدیلی اب آ جائے، کچھ زبان میں مٹھاس آ جائے، کچھ ہمارے عمل میں پختگی آ جائے۔
ہم نہ بہت سارے کام لوگوں کو دیکھ کر کرتے ہیں، اس سے تھوڑی جان چھڑائی جائے۔ کچھ اپنے اندر جو قباہتیں ہیں، کچھ اپنے ساتھ جنگ کی جائے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا افضل جہاد اپنے نفس سے لڑائی کرنا ہے، اپنے آپ کے ساتھ کچھ جد و جہد کی جائے، کچھ اپنے خلاف بھی چلا جائے۔ ساری زندگی دوسروں سے لڑتے، دوسروں پر اپنی غلطیوں کا بوجھ ڈالتے گزر گئی، کچھ اپنے نفس پر بھی۔ حضرت بایزید بستامی سے کسی نے کہا حضور میں نے اللہ تک جانا ہے، رستہ بتا دیں۔ فرمایا 2 قدم کا رستہ ہے۔ فرمایا 1 قدم اپنے نفس کی خواہش پہ رکھ لے تو دوسرا قدم تیرا رب تک پہنچ جائے گا۔ تو اپنے آپ کو کنٹرول نہیں نہ کرتا، اپنے آپ سے تو لڑ پہلے۔ اقبال کہتے ہیں ڈھونڈتا پھرتا ہوں اے اقبال اپنے آپ کو، آپ ہی گویا مسافر آپ ہی منزل ہوں میں۔ نبی پاک نہ تبدیلی کرتے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کیسے بدلوں، تو حضور بدلنے ہی تو آئے ہیں، حضور بدلنے۔ حضرت مازن ایک صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں میں بت کی پوجا کرتا تھا، امام بہقی نے لکھا ہے، میں بت پوجتا تھا۔ ایک دن میرے بت کے اندر سے آواز آ گئی تو کب تک مجھے پوجے گا، مدینے میں تو حضور جلوہ فرما ہو گئے ہیں۔ کہتے ہیں 2 دفعہ 3 دفعہ بت مجھے پیغام دے رہا ہے کہ حضور کی طرف جاؤ۔ بت کہتے ہیں میں وہاں سے چلا، حضور کی بارگاہ میں پہنچا تو نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کے میں نے عرض کی یا رسول اللہ کمال ہو گئی، لوگ بتوں کو پوجتے ہیں اور میرا بت کہہ رہا تھا جا جا کے حضور کا کلمہ پڑھ دے۔ او سکیاں کھجوراں اگا جام دے تے پتھراں تو کلمہ پڑھا جام دے۔ فرمایا وہ انہوں نے مجھے بت نے بھیجا ہے۔ حضرت مازن کہتے ہیں حضور کی بارگاہ میں آیا، نبی پاک نے کلمہ پڑھایا تو میں نے عرض کی حضور میرے اندر کچھ قباہتیں بھی ہیں، کسی کی چیز دیکھ کے میرا جی للچا جاتا ہے، میں چوری کر لیتا ہوں، بدکاری کا بھی مزاج ہے، شراب نوشی بھی ہو جاتی ہے۔ کہتے ہیں حضور نے میرے سینے پہ ہاتھ رکھا، میرے لیے دعا کر دی۔ آپ فرماتے ہیں گردن اونچی تھی کبھی نیچی نہیں ہوئی تھی، پر وہ کلمے کی کیا برکت آئی کہ ایسا سر جھکا کہ وہ جھکا ہی رہا، ایسی تبدیلی آئی کہ آ گئی، نفرت ہو گئی۔ کہتے ہیں حرام مال آتا ہے تو میری طبیعت پہ بوجھ بن جاتا ہے۔ میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں کہ ہمارے ہاں لوگوں کا عجیب مزاج ہے، وہ اپنا مائنڈ سیٹ کر لینا، کبھی ذہن بنا لینا یہ چیز حرام ہے تو وہ کبھی بھی حلق سے نیچے ہی نہ جائے۔ آپ گوشت کھا رہے ہوں اور بڑا اچھا پکا ہوا ہے، بہترین مسالہ جات لگے ہوئے ہیں، بہترین، آپ کھا رہے تھے گوشت، کوئی بندہ آپ کے کان میں آ کے کہہ دے صدقے کا ہے، اس کا منہ میں ذائقہ بدل جاتا ہے کہ نہیں؟ بھئی گوشت تو وہی ہے، یہ کیسے بدل گیا؟ کیونکہ آپ کے نا وہاں کمپیوٹر میں فیکٹ ہے کہ صدقہ میرے لیے درست، آپ وہ کہتے ہیں یہ تو فارم بن گیا۔ بھئی یہ کیا بن گیا؟ چلیں اس سے بھی آگے چلتے ہیں۔ آپ کھا رہے تھے گوشت اور بڑا لطف آ رہا تھا تو کسی نے کہہ دیا کہ یہ تو جانور ٹھیک ہی نہیں تھا، بیمار تھا یا حرام تھا، ذبح ہی نہیں کیا تھا، صحیح طور پر ایسے ہی اس کو پکا دیا، مر گیا تھا۔ تو اب تو یہ حال ہوتا ہے کہ الٹیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ نفیس طبیعت پر نہ صدقے کا گوشت فٹ ہوتا ہے نہ حرام فٹ ہوتا ہے، کیونکہ طبیعت نفیس ہے نا۔ بس اس بات کو سمجھ لیں، جس طرح حرام بکرا طبیعت پہ فٹ نہیں نہ ہوتا، اس طرح کروڑ حرام بھی طبیعت پہ فٹ نہیں ہونا چاہیے۔ 2 کروڑ بھی حرام آ جائے تو فٹ، جس دن 2 کروڑ پر بھی الٹی آنے لگ گئی نا، جس دن حرام جگہ پر قبضہ کرتے بھی کہہ آنے لگ گئی، ذائقہ بدلنے لگ گیا، کمپیوٹر میں فٹ ہو گیا کہ یہ میرے لیے ٹھیک نہیں۔ لیکن میں اکثر کہتا ہوں لوگوں سے، میں کہتا ہوں ہمارے ہاں بندہ دیکھ کے فتویٰ ہوتا ہے، یہاں کوئی غریب عیسائی ہو نا، ماڑا بیچارہ گلی میں جھاڑو دے کے روٹی کماتا ہے، تو لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں، کہتے ہیں مولوی صاحب سائنہ روٹی کھانی جائز ہے؟ تو میں پھر ان لوگوں سے آگے سے پوچھ لیتا ہوں، میں کہتا ہوں یہ بتاؤ امریکہ کا صدر بھی عیسائی ہے، اس کے ساتھ جائز ہے؟ اتنے وزیر مشیر وزراء اعظم ملکوں کے جا کے کھاتے ہیں، کبھی آپ نے مسئلہ پوچھتے دیکھیں؟
وہاں تو جو مولوی مشیر بنے ہوئے وہ بھی بیٹھے ہوتے ہیں بیچ میں، وہ بھی بیٹھے ہوتے ہیں، اب بھی ان سے پوچھو۔ لیکن ہمارا مزاج یہ بن گیا ہے کہ غریب کے حق میں مسئلہ اور ہے اور امیر کا معاملہ ہے تو معاملہ اور اس سے نکلے۔ یعنی اگر 5 روپے کسی کے گر جائیں تو وہ واپس کرنے بھی ضروری ہے، اور 5 کروڑ گر جائیں تو وہ بھی۔ وہ ہمارے ایک دوست کہا کرتے ہیں کہ ایک صاحب تھے، ان کو نا بڑے قیمتی جوتے کا ایک پیر مل گیا کہیں سے گرا ہوا، انہوں نے وہ قیمتی پاؤں جوتے کا گرا ہوا اٹھایا اور وہ بندہ تلاش کرنے لگے کس کا گرا ہے۔ دیر تک وہ ڈھونڈتے رہے ایک پاؤں کس کا ہے، تھوڑی دیر کے بعد انہیں دوسرا پاؤں بھی مل گیا، پھر انہوں نے بندہ ڈھونڈنا بند کر دیا۔ انہوں نے کہا اب دونوں ہو گئے ہیں، اب یہ کام آئے گا، لہذا انہوں نے بند کر دیا۔ میرے عزیز، یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے نا کہ آپ چیز اگر تھوڑی سی ہے تو اس پر فتویٰ اور ہے، اور اگر زیادہ ہے تو مزاجوں میں جب ہم یہ لے آئیں گے اپنی طبیعت میں، اور کب تک ہم نے اسی طرح رہنا ہے؟ کب ہم نے اپنے وجود سے کام لینا ہے؟ بیکار وقت کب تک گزرنا ہے؟